ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن 9th کلاس. آج ہم اسلامیت اختیاری کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے دعوت عام. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے اور اس وقت جب انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا تھا تو سب سے پہلے انہیں قریش کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے خفیہ دعوت اسلام کا آغاز کیا، لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو پھر انہوں نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام شروع کیا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعوت عام. یونٹ نمبر 4 ہے سیرت طیبہ. پیج نمبر 98 پہ آ جائیں. دعوت عام. اس سے پہلی کلاس میں نے آپ کو خفیہ دعوت اسلام کے بارے میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیکریٹلی جو ہے وہ دین کی جو تبلیغ کا کام تھا اس کو شروع کیا. لیکن اس کے بعد جب انہیں حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر انہوں نے دعوت عام شروع کی. اب دعوت عام کا کیا مطلب ہوا؟ سب لوگوں کو کھلے طور پر پیغام دینا یا بلانا کسی بھی بات کی طرف، کسی پیغام کی طرف، جیسے کہ دین کی تبلیغ کی طرف انہوں نے لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دی. اب وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی جانب بلایا جائے، یعنی اسلام کی طرف بلایا جائے، جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے. حکم الہی پہنچا. حکم الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اسے صاف صاف سنا دیجیے. یعنی اب یہاں پہ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب دین کی تبلیغ جو ہے وہ کھلم کھلا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری ہمت و عزیمت کے ساتھ کوہ صفا پر آ کھڑے ہوئے. اب کو کہتے ہیں پہاڑ کو، صفا کے پہاڑ پر آ کھڑے ہوئے. عزیمت کا مطلب ہوتا ہے عزم، ارادہ، پختہ، یعنی کہ اپنے پختہ ارادے اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ صفا کے پہاڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. قوم کو پکارا، وہ جمع ہوئی تو برسر عام اعلان فرمایا، یعنی کھلم کھلا اعلان کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو تبلیغ کا کام تھا وہ شروع ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا، جو اس بات کو نہیں مانے گا، اس پر عذاب نازل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو قوم نے قابل اعتنا نہ سمجھا. اب قابل اعتنا کا مطلب ہوتا ہے اہم، اعتنا کا مطلب ہوتا ہے اہم، یعنی کہ اب جو لوگ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اہم نہ سمجھا، وہ برہم ہوئے اور چلے گئے. اب برہم کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا. وہ ناراض ہوئے اور وہاں سے چلے گئے، کیونکہ دین کی تبلیغ سے پہلے، دین اسلام سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کی جو اخلاقی سماجی رسمیں اور رہن سہن کے طریقے تھے وہ بہت زیادہ غلط تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین کی تبلیغ کا بتایا، یعنی ان کے سامنے دین کے بارے میں بات کی، تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کے دوسرے مرحلے پر تمام خاندان عبد المطلب کو کھانے پر جمع کیا اور پیغام حق سنایا اور فرمایا کہ جس پیغام کو لے کر میں آیا ہوں یہ دین اور دنیا کی بھلائی کا ضامن ہے. کون اس مہم میں میرا ساتھ دیتا ہے؟ اس پر ایک سکوت چھا گیا. اب سکوت کہتے ہیں خاموشی کو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 13 برس کے تھے اٹھ کر کہا، اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں لیکن میں اس مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اسے ایک مذاق اور جنون سمجھا. مخالف ماحول کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی شہر سے باہر وادیوں اور گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے. مشرکین مکہ نے انہیں ایک بار دیکھ لیا اور عین حالت نماز میں انہیں برا بھلا کہا. ایک مشرک نے تلوار نکال کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کو زخمی کر ڈالا. خون کی یہ پہلی دھار تھی جو خاک مکہ پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہی. خاک مکہ یعنی مکہ کی سرزمین پر کھلم کھلا کلمہ حق پکارنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیل میں، یعنی حکم پورا کرنے میں، ایک دن حرم کعبہ میں توحید کا اعلان کیا. یعنی کہ توحید کا کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کو توحید کہتے ہیں. قریش مکہ نے اسے کعبے کی توہین سمجھتے ہوئے تلواریں کھینچ لیں. حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ
آپ کو بچانے دوڑتے، وہ تلواروں کی ضد میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ اسلام اور جہالیت کی کشمکش میں یہ پہلی جان تھی جو حمایت حق میں قربان ہوئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو اس سے پہلے انہوں نے خفیہ دعوت دی، لیکن جب انہیں حکم الہی ہوا تو پھر انہوں نے کھلم کھلا دعوت کا اعلان کیا۔ اب اس سلسلے میں جو ہے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ایذا پہنچانا شروع ہو گئے، یعنی تکلیفیں پہنچانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس بات کو، جو وہ دین کی بات کرتے تھے، توحید کا پیغام دیتے تھے، اس کو رد کر دیا، اور آپ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اس مہم میں، ان کو نعوذ باللہ تنگ کیا، تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کے ایک ساتھی حضرت سعد کو زخمی کر ڈالا۔ تو یہ جب دعوت عام کا سلسلہ ہوا تو اس وقت قریش کے جو لوگ تھے اس قدر جو ہے وہ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے کہ ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو دین ہمیں بتایا جا رہا ہے یا جو ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، جبکہ وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کرتے رہے اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ سو یہاں پہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے دعوت عام کا، یہ مکمل ہوتا ہے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔